حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کا واقعہ اور اس سے پہلے ہونے والے خوبصورت ایمان افروز واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد گرامی تجارت کے لیے ملک شام گئے تو آپ فرماتے ہیں وہاں ایک پہلی آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا راہب عالم وہ بیٹھا تھا، اور وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اسے دیکھنے میں اور بندے کو پہچاننے میں بھی دقت پیش آتی تھی۔ تو جب میں اس کے سامنے گیا تو اس نے مجھے بڑی غور سے دیکھا اور اپنی آنکھوں کو بڑا کھولا ہاتھ رکھ کے، چونکہ اس کا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا ماس اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتا تھا، مجھ سے مخاطب ہوا، مجھ سے بات کرنے لگا، کہنے لگا کہ تم عمران ہو؟ میں نے کہا عمران ہوں۔ تو کہا تمہارے بھائی تھے جن کا نام عبداللہ تھا؟ میں نے کہا ہاں، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ کہا اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا جو تمہاری کفالت میں آ چکا ہے؟ میں نے کہا ہاں آ چکا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ وہ اب 30 سال اس کی عمر مبارک ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہو گئی ہے۔ تو اس وقت وہ راہب کہنے لگا پھر تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا پیدا کرنا ہے، اور اس بچے کی شان یہ ہوگی کہ دنیا اسے علی کے نام سے جانے گی، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور وہ ان کا ساتھی بنے گا اور اسے بڑا مقام اور مرتبہ ملے گا، ان کا داماد بنے گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کی یہ بات سن رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے دلیل کے طور پہ میں نے کہا کہ تمہیں ان ساری باتوں کا کیسے پتہ ہے؟ کوئی تیرے پاس دلیل ہے، کوئی نشانی ہے کوئی؟ وہ کہنے لگا کہ تو جو کہے گا میں تمہیں وہ کر کے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے کہنے لگا یہ سامنے کھجور کا ایک درخت ہے جو کہ سوکھ چکا تھا، میں نے کہا اگر تم یہ اس درخت کو ہرا بھرا کر دو تو میں مان جاؤں گا۔ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اس نے اسی وقت میرے سامنے بیٹھ کے دعا کی تو اللہ نے وہ خشک کھجور کا درخت اس کی دعا سے ہرا بھرا کر دیا۔ تو اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اس نے بات ایسے نہیں کی، یہ تو بڑا پہنچا ہوا بڑا مقبول بندہ ہے۔ تو میں فوراً جلدی تجارت ختم کر کے ملک شام سے جب مکہ پہنچا تو میں اپنے گھر داخل ہوا۔ تو میں گھر داخل ہوتے ہی میں نے کیا دیکھا، حضرت فاطمہ جو آپ کی زوجہ حضرت علی کی والدہ ہیں، انہوں نے آپ کو مبارک دی کہ اے میرے سرتاج مبارک ہو، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ جو باتیں اس نے کی ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ سچ ہیں، کیونکہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر سید بالگرامی فرماتے ہیں جب آپ اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر میں تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور اب گھر میں آتے، چونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اب جب میں حاملہ ہو گئی تھی تو پہلے بھی حضور ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے، تو پہلے معاملہ یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب سے میں حاملہ ہوئی ہوں تو حضور جب گھر میں آتے ہیں تو میں اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، میں اٹھ کے کھڑی بھی ہو جاتی اور جہاں جہاں حضور جاتے میرا چہرہ حضور کی طرف ہو جایا کرتا تھا، اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن مجھ سے خود بخود کھڑا بھی میں ہو جاتی تھی اور میں خود بخود ان کی طرف دیکھنے بھی لگ جاتی تھی۔ تو یہ بات جب حضرت ابو طالب میرے شوہر نے دیکھی تو مجھ سے پوچھا فاطمہ تو جب محمد ہمارے گھر میں آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کھڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا میرے سرتاج اے میرے شوہر میں خود نہیں کھڑی ہوتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میرا بچہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ اندر سے زور لگاتا ہے اور مجھے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب آزمانے کے لیے آپ سے فرمانے لگے اچھا جب اب آئیں گے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں صحن میں، تو اب میں تمہارے کندھوں سے تمہیں پکڑ لوں گا، تم بیٹھی ہوگی تو میں تمہارے کندھے اوپر سے دبا دوں گا، تمہیں کھڑا نہیں ہونے دوں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر میں تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی طرح حسب معمول جب کھڑے ہونے لگی تو حضرت ابو طالب نے اوپر سے دبایا، لیکن حضرت فاطمہ میں اتنا زور اتنی طاقت آ گئی کہ حضرت ابو طالب سے دبایا نہ گیا، وہ پیچھے ہٹ گئے اور آپ کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھیں۔ یہ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے اور دیگر نے بھی لکھا ہے۔ آپ فرماتی ہیں رش بڑا تھا، ازدحام بہت زیادہ تھا لوگوں کا،
تو میں بھی اللہ کے گھر کا طواف کر رہی تھی، طواف کعبہ کے دوران ہی آپ فرماتی مجھے درد ذہ شروع ہوا۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو عورتوں کو درد شروع ہوتا ہے، فرماتی ہیں جب مجھے وہ درد شروع ہوا تو میں ڈر گئی کہ اب رش بڑا ہے تو میں اپنے گھر کیسے پہنچوں گی، اور گھر تک جاتے ہوئے راستے میں طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو بڑا مسئلہ اور بڑی پریشانی بن گئی۔ تو فرماتی ہیں میں اسی پریشانی میں ہی تھی، سوچ رہی تھی کہ گھر جانے کا کوئی راستہ نکلے، اس رش سے نکلنے کی کوئی سبیل بن جائے، تو ہاتف غیب سے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے فاطمہ تم اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی تو میرا گھر تو حاضر ہے، تم میرے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ فرماتی ہیں میں نے کعبہ شریف کی دیوار کو ہاتھ لگایا تو وہ پھٹ گئی اور میں کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد آپ نے آنکھ نہیں کھولی، تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی کہ بچہ اللہ نے دیا ہے، بیٹا دیا ہے اور بڑا خوبصورت بھی دیا ہے، لیکن لگتا ہے آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہے، آنکھیں اس کی خراب ہیں، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے آنکھیں نہ کھولی تو میری پریشانی بن گئی۔ حضرت فاطمہ فرماتی یعنی اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ تو میں جب گھر پہنچی، ادھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ آپ کا بھائی پیدا ہوا ہے، تو حضور بھی گھر میں آئے اور حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی چچی کو مبارک دی کہ چچی مبارک ہو، اللہ نے بھائی دیا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، میرا بھائی پیدا ہوا ہے۔ تو چچی کہنے لگی کہ بیٹا مبارک تو ہے، بیٹا تو ہے، لیکن پریشانی ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، لگتا ہے اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ چچی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ ادھر مجھے دکھائیں، میرے ہاتھوں پہ میرے بھائی کو دیں۔ حضرت علی اب پہلی دفعہ حضور کے گورے گورے ہاتھوں پہ تشریف لے آئے، تو حضور نے جب حضرت علی کو اٹھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے فوراً سے آنکھیں کھول کے اس کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا ہے وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ حضور نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو چچی سے مخاطب ہوئے، فرمایا چچی مبارک ہو، آپ کہتی تھی یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا، دیکھو اس کی آنکھیں تو ساری کائنات سے سونی اور پیاری ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں جب آپ بڑے ہو گئے تو حضور نے پوچھا ایک دن، علی جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، یہاں تک کہ جب تم میرے ہاتھوں پہ آ گئے تو پھر تم نے آنکھیں کھولی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے حضور میں اس لیے آنکھیں نہیں کھول رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں آپ کے لیے بھیجا ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کیوں نہ سب سے پہلے انہی کا چہرہ دیکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی مبارک سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔